السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ امثال القرآن پروگرام کے سلسلے میں آج ہم حاملین تورات کی مثال پڑھیں گے، جو سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 5 میں آتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين۔ ان لوگوں کی مثال جو تورات اٹھوائے گئے تھے پھر انہوں نے اسے نہیں اٹھایا، گدھے کی مثال کی طرح ہے جو کتابیں اٹھاتا ہے۔ کتنی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ سورۃ الجمعہ میں آنے والی یہ مثال اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس احسان کو بیان کرنے کے بعد آئی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس امت پر احسان فرمایا کہ اسے تمام امتوں پر فضیلت دی، اور پچھلے لوگوں کے یا امتوں کے گمراہ ہو جانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر لوگوں کی ہدایت کا سامان کیا۔ اب امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے خبردار کیا جا رہا ہے کہ وہ پچھلی قوموں کی مشابہت سے بچیں، جنہوں نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام سے علم اور ہدایت کی ذمہ داری اٹھائی لیکن پھر اسے اختیار نہیں کیا، جو علم انہوں نے حاصل کیا اس پر عمل نہیں کیا۔ تو یہاں پر ایک مثال کے ذریعے یہ بات سمجھائی گئی ہے جس میں ہم سب کے لیے بہت سے سبق ہیں۔ ارشاد ہے، مثل الذین حملوا التوراۃ، وہ لوگ جنہیں تورات کا حامل بنایا گیا، جنہیں تورات اٹھوائی گئی۔ مثل سے مراد وہی صفت اور حال ہے، یعنی ان کا حال کیا ہے، کن کا حال؟ الذین حملوا التوراۃ، جنہیں تورات اٹھوائی گئی، تورات کا حامل بنایا گیا۔ حملوا کا لفظ جو ہے یہ حمل سے ہے، جو بوجھ اٹھانے یا لادنے کے معنی میں آتا ہے، اور اس کا استعمال بہت سی چیزوں میں ہوتا ہے، خاص طور پر وہ بوجھ جو حصی طور پر اٹھائے جاتے ہیں، جیسے کسی کی پیٹھ پہ کوئی چیز لاد دی جائے۔ وہ بوجھ جو باطن میں ہوتے ہیں، جیسے پیٹ کا بوجھ، اس کے لیے حمل کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اسی طرح بادل میں پانی کو اٹھانے کے لیے بھی لفظ آتا ہے، اور درختوں کے پھل اٹھانے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں تورات کے اٹھانے کے لیے لفظ استعمال ہوا، جو کہ حصی طور پر نہیں بلکہ معنوی طور پر ہے۔ تو الذین سے مراد یہود ہیں، اہل کتاب ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ذمہ دار ٹھہرایا تھا کہ تورات جن احکام، ہدایات، آداب پر مشتمل ہے ان پر یہ عمل کریں، لیکن انہوں نے اس کو اپنی پیٹھ پیچھے ڈال دیا اور اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ اور یہاں لفظ جو حملو ہے وہ اٹھوائے گئے، یہ حملو کا لفظ نہایت بلیغ ہے، اس کے اندر بلاغت ہے۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جس تورات کے عالم ہونے پر آج انہیں ناز ہے، وہ اس وقت انہوں نے شوق اور رغبت سے قبول نہیں کی تھی جب انہیں عطا کی گئی تھی، گویا ان پہ زبردستی لاد دی گئی تھی، یعنی ان کے نفس اور روح پر بھاری تھی۔ حملو میم پہ شد ہے، یعنی ان پہ بڑی گراں تھی، ان کو بوجھ لگتی تھی، وہ خوش نہیں تھے کہ ان پر کوئی کتاب اتاری گئی ہے۔ تورات جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کے بعد سب سے افضل کتاب ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو اپنے ہاتھ سے لکھا ہے، بہت فضیلت والی کتاب ہے۔ قرآن مجید میں اس کو نور کہا گیا ہے۔ سورۃ المائدہ میں آتا ہے، انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، بے شک ہم نے تورات اتاری جس میں ہدایت اور روشنی ہے۔
سورۃ الانعام میں آتا ہے ثم آتینا موسی الکتاب تماما علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء وہدی ورحمہ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون. پھر ہم نے موسیٰ کو ایسی کتاب دی جو نیک روش اختیار کرنے والے کے لیے مکمل تھی، یعنی پوری طرح اس کو مطمئن کرتی تھی اور ہر طرح کے سوالوں کا جواب تھا اس میں، اور اس میں ہر ضروری بات کی تفصیل بھی تھی، اور یہ کتاب ہدایت اور رحمت بھی تھی، اور اس لیے دی تھی شاید کہ لوگ اپنے رب سے ملاقات پر ایمان لائیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو یہ کتاب عطا کی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ثم لم يحملوها، انہوں نے اس کو اٹھایا نہیں. لم کا لفظ جب مضارع پر آتا ہے تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ مضارع جو ہے وہ فعل حال یا مستقبل کے لیے ہوتا ہے، لیکن لم کی وجہ سے یہ معنوی اعتبار سے ماضی منفی بن جاتا ہے، پاسٹ ٹینس بن جاتا ہے. ثم لم يحملوها یعنی پھر وہ اس کے حامل نہیں بن سکے. مراد یہ کہ انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، اس کا حق ادا نہیں کیا. تو ان کی مثال کیسی ہے؟ کمثل الحمار، حمار کی طرح. حمار کہتے ہیں گدھے کو. یحمل اسفارا، جو بوجھ اٹھائے ہوئے ہوتا ہے، کتابیں اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوتا ہے. یعنی ایسا گدھا جو اپنے اوپر کتابوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے. گدھا تو بہت سے بوجھ اٹھاتا ہے، لیکن یہاں خاص طور پر اسفار کے بوجھ کی طرف اشارہ ہے. تو سفر اصل میں کہتے ہیں پردہ اٹھانے کو، اور سفر کو سفر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں بھی انسان پر بہت سے پردے اٹھتے ہیں، بہت سی چیزوں کا مشاہدہ کرتا ہے، نئی نئی چیزیں اس کے سامنے آتی ہیں، اور اسی طرح جو ساتھی ہوتے ہیں ان کی بھی اچھائیاں برائیاں کھل کے سامنے آ جاتی ہیں. والصبح اذا اسفر، صبح روشن ہو گئی، روشن ہونے کے معنی میں بھی آتا ہے. اور صفر اس کتاب کو کہتے ہیں سین کے زیر کے ساتھ جس میں حقائق کا بیان ہو، حقیقتیں بیان کی گئی ہوں، کہ وہ حقائق کو بے نقاب کرتی ہے. یعنی جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، یہ کہاں سے پتہ چلے گا؟ کتاب سے. کتاب نے گویا حقیقت واضح کر دی. اسی طرح آخرت کے متعلق جو امور ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں، تو یہ ساری حقیقتیں، حقائق ہیں جو کتاب میں لکھی جاتی ہیں، اور اس کو صفر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ان حقائق کو ہمارے سامنے لاتی ہے. اس کی جمع اسفار آتی ہے جو مفید علم کی مختلف اقسام پر مشتمل ہوتی ہے، یعنی بڑی کتاب کے لیے پھر استعمال ہوتا ہے یہ، اور اس سے بڑے بڑے معنی انسان کے سامنے آتے ہیں. اور سافر کاتب کو کہتے ہیں، اور سفرہ اسی سے ہے جمع، بِأَيْدِي سفرہ کرام بررہ، ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہیں جو معزز ہیں، نیک ہیں. تو یہاں لفظ کتاب کی جگہ اسفار لایا گیا ہے، یعنی تورات کو کتاب کہا گیا، لیکن یہاں اسفار، یعنی اس سے یہ بات خاص طور پر واضح ہوتی ہے کہ تورات اگرچہ جو اس کے اندر کانٹینٹ ہے یا مضامین ہے ان کے حقائق بیان کرتی ہے، لیکن پھر بھی جو لینے والے ہیں اس کی حقیقت کو سمجھ نہیں پاتے. لہذا یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی نے کتابوں کا ایک بوجھ اپنے اوپر اٹھا رکھا ہو، اور وہ بھی کوئی انسان نہیں، گدھا. یعنی جن پر اللہ نے ہدایت کے لیے تورات اتاری انہوں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، تو ان کا حال گدھے کے حال کی طرح ہے کہ وہ اپنے اوپر مفید کتابیں اٹھائے ہوتے. اب دیکھیں کہ اب تو ہم کتابوں کو اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسپورٹ کرنا ہو تو دیگر ذرائع استعمال کرتے ہیں. پہلے زمانے میں کتابیں یا گدھوں پہ لاد کے ایک شہر سے دوسرے شہر لے جائی جاتی تھی، یا اونٹوں وغیرہ پہ لاد کے. اب گدھے بیچارے کو کچھ پتا نہیں کہ اس کے اوپر کیا لدا ہوا ہے اور اس کے اندر کیا ہے، اس میں کتنی خوبصورت باتیں ہیں اور کامیاب ہونے کے کتنے نسخے اس میں بتائے گئے ہیں. اس کے لیے برابر ہے کہ وہ اینٹیں لادے ہوئے ہو یا کتابیں لادے ہوئے ہو، یعنی کورا ہے بالکل، کیونکہ اس نے اس سے کوئی فائدہ نہیں حاصل کیا، وہ ان کتابوں کو سمجھ ہی نہیں سکتا. تو جن یہود نے تورات سے فائدہ نہیں اٹھایا جبکہ اس کے اندر ہدایت اور نور تھا، تو ان کا حال بھی گدھے کے حال کی طرح ہے. اور ان دونوں میں مشابہت کی وجہ ہی یہی ہے، یعنی اس چیز سے فائدہ نہ اٹھانا جو بڑے فائدے کی تھی اور جو بڑے مرتبے والی تھی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گدھے کا ہی ذکر کیوں کیا، حالانکہ یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ ان کی مثال اونٹ کی طرح ہے یا بیل کی طرح ہے. بیل کو بھی بوجھ اٹھانے کے لیے لوگ استعمال کرتے ہیں، سامان اس کے اوپر تو نہیں لادا جاتا لیکن اس کے پیچھے جو کارٹ لگائی جاتی ہے. تو یہاں پر گدھے کا ذکر کیا گیا ہے کیونکہ گدھے کی سواری عربوں کے ہاں ایک حقیر سواری شمار ہوتی تھی. یعنی عربوں میں سے بعض لوگ اپنی شخصیت کو اس سے برتر خیال کرتے تھے کہ وہ گدھے پہ بیٹھے،
گدھے پہ نہیں بیٹھتے تھے، گھوڑے پہ بیٹھتے تھے یا اونٹ پہ بیٹھتے تھے، اور اس کو وہ اپنی عزت کا معیار سمجھتے تھے، یعنی اسٹیٹس سمبل تھا. اور گدھے پہ بیٹھنا ایسے ہی ہے جیسے کسی معمولی سواری پہ بیٹھنا. تو بعض اوقات یہ ہے کہ ان کو اگر کوئی اور سواری نہیں بھی ملتی تھی تو پیدل مشقت برداشت کر لیتے تھے، لیکن گدھے پر بیٹھنا گوارا نہیں کرتے تھے. تو اس سے آپ سوچئے کہ ان کے سامنے جب یہ مثال رکھی گئی، جن کے سامنے قرآن اتر رہا تھا، کہ دیکھو اگر یہ قرآن تم نے نہیں سمجھا اور نہیں اس پر عمل کیا تو پھر تمہارا حال بھی گدھے جیسا ہی ہے. قرآن مجید میں آپ جانتے ہیں کہ گدھے کی آواز کو بھی قبیح قرار دیا گیا ہے. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. جاہز کہتا ہے کہ گدھا ہی وہ جانور ہے جس کی آواز کی مانوسیت سے بہت بعید ہونے کی قرآن نے مثال بیان کی ہے، اور اس کی جہالت کی مثال بیان کی گئی ہے. تو آپ دیکھیے کہ گدھے کی کچھ اور خصوصیات بھی ہیں، جس میں ایک یہ ہے کہ وہ سمجھدار جانور نہیں ہوتا، یعنی خیر اور شر کا فرق نہیں جانتا. صرف اٹھانے کی مشقت ہی اس کے اندر ہوتی ہے، یعنی اس کا جو کام ایک بتایا جاتا ہے وہ بوجھ اٹھانا ہی ہوتا ہے. بے وقوف انسان کو، کم عقل انسان کو، ناسمجھ انسان کو گدھے سے تشبیہ دی جاتی، عام طور پر بھی محاورے میں. جب کسی کو کہنا بے وقوف، کہتے وہ گدھے، یعنی یہ جانا پہچانا ہے. تو یہاں پر کچھ لوگوں اور گدھے کے درمیان مشابہت چونکہ پائی جاتی ہے، اس وجہ سے یہ مثال بیان ہوئی ہے کہ دونوں نے اپنے اوپر خیر اٹھائی ہوئی ہے. انہوں نے کتاب اٹھائی ہوئی ہے، گدھے نے بھی کتاب اٹھائی ہوئی ہے. اتنی بڑی خیر ہے لیکن دونوں نے فائدہ نہیں اٹھایا، کیونکہ گدھے کی تو عقل ہی نہیں ہے. انسان کے پاس عقل ہے، لیکن اگر وہ کتاب کے لیے عقل استعمال نہیں کرتا، اللہ کی بات کو نہیں سمجھتا، تو پھر اولئک کالانعام بل ہم اضل. ایسے لوگ جانوروں کی طرح، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے. مویشی جانوروں کے تو کئی فائدے ہوتے ہیں، ان کا دودھ ہوتا ہے اور ان کا گوشت کھایا جاتا ہے، ان کی کھال وغیرہ کام آتی ہے، لیکن گدھے سے تو بس سوائے بوجھ اٹھانے کے اور کیا کام لیا جاتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ عموماً جو بوجھ ہوتا ہے نا، وہ اٹھانے والے کے لیے ایک وبال جان بھی ہوتا ہے. یعنی بوجھ اٹھانا کوئی پسندیدہ کام نہیں، یا اس کے اندر کچھ لطف نہیں ہوتا، بلکہ بوجھ ہی ہوتا ہے جو انسان کے لیے ناگوار ہوتا ہے. تو جو لوگ اپنی کتاب سے فائدہ نہیں اٹھاتے، وہ ایک طرح سے اپنے اوپر بوجھ ہی لادے ہوئے ہوتے ہیں. اور جو فائدہ اٹھاتے ہیں وہ یہ نہیں ہوتے کہ کتاب ہر وقت ہاتھ میں رکھیں یا بیگ میں رکھیں یا موبائل پہ کھول کے رکھیں یا سر پہ اٹھا کے رکھیں. مطلب یہ ہے کہ ان کی پوری شخصیت اس میں ڈل جاتی ہے. اٹھانے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ایک وہ ہے جو اٹھاتے نہیں، اور ایک وہ جو اٹھاتے ہیں. جو اٹھاتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں کہ ان کا پورا وجود حامل کتاب بن جاتا ہے. ان کی شخصیت کا ہر پہلو جو ہے وہ اس کی وجہ سے حرکت میں آ جاتا ہے. ایک طرف ان کا جسمانی ہاتھ کتاب کو اٹھاتا ہے، اور دوسری طرف یہ ہوتا ہے کہ ان کی سوچ، ان کا ذہن، ان کا دل، ان کے خیالات، ان کا شعور، ان کی محبتیں، ان کے اندیشے، وہ سب کچھ اس کے مطابق ڈھل جاتے ہیں. جیسے جیسے یہ کتاب گائیڈ کرتی ہے اس کے مطابق ان کی یہ تمام چیزیں اسی قالب میں ڈھلتی چلی جاتی ہیں. اور دوسری طرح کے انسان جو ہے وہ پھر محض حیوان کی طرح ہی ہوتے ہیں، جو کتاب الہی کو اٹھائے ہوئے تو ہوتے ہیں، مگر نہ ان کی روح میں سرایت کرتی ہے، نہ ان کے شعور میں، نہ ان کی عقل میں، نہ ان کے دل میں، نہ ان کی محبتوں کا مرکز بنتی ہے، اور نہ ہی ان کے لیے اس کی کوئی ویلیو ہوتی ہے. جیسے ایک جانور کے لیے اگر اس کے اوپر سونا بھی لادا ہوا ہو تو اس کو نہیں پتا ہوتا کہ میرے اوپر کیا لادا ہوا ہے، جبکہ عقل مند کو اگر تھوڑا سے بھی سونے کی کوئی چیز ملے تو وہ بہت خوش ہو جائے. تو قرآن اور اللہ کی طرف سے آئی کتابیں تو دنیا کی ہر چیز سے زیادہ بہتر ہیں. وہ خیر مما یجمعون، بڑے بڑے مال و دولت کے ڈھیر اور بڑے بڑے سونے سے زیادہ بہتر ہے. تو بات یہ ہے کہ دونوں انسانوں کے درمیان ایک بہت بڑا فرق ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ورنہ انسان اگر صرف پڑھتا پڑھاتا رہتا ہے اور عمل نہیں کرتا تو وہ صرف بوجھ اٹھانے کی مشقت ہی برداشت کر رہا ہے. اسی لیے فرمایا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، کتنی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا. بئسا جو ہے یہ فعل ذم ہے اور ہر قسم کی مذمت کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس طرح نعمہ ہر قسم کی مدح کے لیے استعمال ہوتا ہے. بئس مثل القوم، قوم سے مراد عموماً مردوں کی جماعت لی جاتی ہے، لیکن لوگوں کی کثرت قوم کہلاتی ہے. اور آیات سے مراد وہ آیات ہیں جو تورات میں آئی ہیں، کیونکہ انہوں نے ان کی تکذیب کی تھی. اور خاص طور پر وہ آیات جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے کے بارے میں تھی، خاص طور پر ان کا جو انکار کیا تھا. یعنی یہود نے تورات کو جھٹلایا،
تورات کی ان احکامات کو جھٹلایا جن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے کی بات تھی. پھر اس کے بعد یہ کہ جو کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اس کو بھی جھٹلا دیا. اسی وجہ سے اس تشبیہ کے حقدار ٹھہرے. یہود جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانتے تھے، ان کو معلوم تھا، ان کی کتاب میں واضح طور پر آپ کے آنے کی خوشخبری موجود تھی، لیکن پھر بھی وہ نہ مان کے دیے، گویا وہ جانتے ہی نہ ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون. وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی اسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، بے شک ان میں سے کچھ لوگ یقیناً حق کو چھپاتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں. تورات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا ذکر بھی ہے. عبداللہ ابن عمرو بن العاص کہتے ہیں کہ یہ آیت جو قرآن میں ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے ملتی جلتی بات تورات میں بھی فرمائی تھی، اے نبی بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، بشارت دینے والا اور ان پڑھوں کی حفاظت کرنے والا بنا کر بھیجا، یعنی عربوں کی طرف بھیجا ہے. آپ میرے بندے اور میرے رسول ہیں، میں نے آپ کا نام متوکل رکھا. آپ نہ تو بدخو ہیں اور نہ سخت دل، نہ بازاروں میں شور کرنے والے ہیں، نہ برائی کا بدلہ برائی سے دیتے ہیں بلکہ معافی اور درگزر سے کام لیتے ہیں. تو یہاں کس طرح انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو آیات ہیں ان کا انکار کر دیا، ان کو چھوڑ دیا، ان کو چھپا دیا، اس حق کو جان کر انجان بن گئے. تو بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ. کذبوا کا مطلب کیا ہے کہ انہوں نے اس کو جھٹلا دیا. اور آپ دیکھیے کہ گدھا جو ہوتا ہے نا وہ تو بےچارا عقل ہی نہیں رکھتا نا، وہ تو ہے ہی گدھا، تو اس لیے اس کو تو معاف کیا جا سکتا ہے، وہ بےچارا تو بے بس ہے، اس کے تو بس میں ہی نہیں ہے کہ وہ سمجھے، نہ اس کو اتنی عقل دی گئی ہے اور نہ وہ اس کو مکلف قرار دیا گیا، نہ اس کے لیے وہ نازل ہوا ہے، وہ تو بس ٹرانسپورٹ کر رہا ہے کتاب کو ادھر سے ادھر. تو جن پر یہ کتاب نازل ہوئی اور جن کو اس کی ذمہ داری دی گئی، وَمَسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ، حفاظت کی ذمہ داری دی گئی، پڑھنے کی ذمہ داری دی گئی، عمل کی ذمہ داری دی گئی اور آگے پہنچانے کی، انہوں نے اس سے کسی ذمہ داری کو نہیں اٹھایا، تو وہ تو پھر گدھے سے بھی گئے گزرے. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. ظلم کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ کسی چیز کو اس کی اصل جگہ پر نہ رکھنا، خواہ کمی کر کے یا زیادتی کر کے، یا اسے اس کی صحیح وقت یا اصلی جگہ سے ہٹا دینا، چاہے صحیح وقت سے ہٹائیں، زمان سے ہٹائیں یا مکان سے ہٹائیں، دونوں طرح ہی آتا ہے، چاہے اس میں کمی کریں یا زیادتی کریں. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. ظالم وہ بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے حق میں کمی کرتے ہیں، ظالم وہ بھی ہوتے ہیں جو دوسرے لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، انسانوں کے حق مارتے ہیں، اور ظالم وہ بھی ہوتے ہیں جو اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، اپنی جان پر ظلم کرتے ہیں، جیسے قرآن مجید میں آتا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. تو ان تینوں کیٹیگریز پر ظالم کا اطلاق ہوتا ہے، اور یہاں پر یہود کو ظالم کہا گیا ہے جو اپنی جان پر ظلم کر رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا صحیح مقام نہیں دے رہے، ان کو نبی نہیں مانتے، اور باقی بھی خرابیاں موجود ہیں. تو اس میں آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ کتاب پڑھتے ہیں لیکن ان احکامات کو اپنے لیے نہیں سمجھتے، یعنی اس کی روشنی میں دوسروں کے رویے کا تجزیہ کرتے رہتے ہیں، وہ کیا کرتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ کیا کرتا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. جب تک تقوی نہ ہو نا انسان کے اندر، اللہ کا ڈر نہ ہو، اللہ کی خشیت نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کا احساس اس کے اندر جب تک نہ ہو کہ وہ دیکھ رہا ہے میرے دل کو، اس وقت تک انسان کو اپنی برائیاں نظر نہیں آتی، اپنی کمی کوتاہی نظر نہیں آتی. اس کا سارا دھیان اور توجہ اس پر رہتی ہے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، میرے آس پاس کے لوگ کیا کر رہے ہیں، اور لوگ کیا کرتے ہیں، فلاں یہ کرتا، فلاں یہ کرتا، فلاں یہ کرتا. اس آیت کی روشنی میں میں کیا کرتی ہوں یہ تو سمجھ نہیں آتی. تو جب تک تقویٰ نہیں ہوتا ہدایت نہیں ملتی، چاہے کتنا بھی علم آپ حاصل کر لیں، اس کے لیے اللہ کا ڈر ہونا ضروری ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ لوگوں کے اندر ڈبل سٹینڈرڈز ہوتے ہیں. جب کوئی غلطی دوسرا کرے تو اسے فوراً پکڑتے ہیں، جبکہ وہی غلطی وہ خود کر رہے ہوتے ہیں. کوئی کسی کا مال غصب کرے تو وہ کہیں گے کہ بڑے ظالم ہیں، لیکن خود اپنی زندگی میں دوسروں کا مال غصب کرے تو ان کو سمجھ ہی نہیں آتی. اپنے گھر والوں کو، اپنی بیوی کو انہوں نے حق مہر نہیں دیا ہوتا اور انہیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا. اپنے بہن بھائیوں کو جائیداد صحیح تقسیم کر کے نہیں دی ہوتی والدین کے جانے کے بعد. اور میں یہ ان لوگوں کی بات نہیں کر رہی کہ جن کو دین کا پتہ نہیں، اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو دین جانتے ہیں اور پھر اس پر عمل نہیں کرتے.
اسی طرح اگر وہ خود کسی کے بارے میں ٹانٹ کریں، گستاخی کریں، ان کو تان و تشنیع کریں، ان کو سمجھ ہی نہیں آتی، لیکن اگر ان کے ساتھ کوئی کرے تو پھر وہ بڑے سینسیٹیو ہوتے ہیں، دوسروں کے اندر ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ میں ایک دفعہ کسی کی تفسیر سن رہی تھی، ویل لکل ہمزۃ لمزہ پہ بات ہو رہی تھی، اور جو باتیں ہو رہی تھی وہ ٹانٹ سے بھرپور تھی، طنز سے بھرپور تھی۔ تو مجھے سن کے اتنی حیرت ہوئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یعنی اگر آپ کسی کو نصیحت کرنا بھی چاہتے ہیں تو طنز کے ساتھ تو نصیحت نہیں ہو سکتی، تو صرف دوسروں پہ تنقید کر کے تو نصیحت نہیں ہوتی۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا جو ہم لوگوں نے اختیار کیا ہوا ہے؟ تو یہ ناسمجھ ہونے کی علامت ہے نا۔ بعض اوقات بڑی بڑی ڈگریاں ہوتی ہیں اور اتنا نہیں پتا ہوتا کہ اپنے بچے کے ساتھ کس طرح معاملہ کرنا ہے، ہمیں ہمسائے کا کیا حق ہے، ماں باپ کا کیا حق ہے۔ کوئی نان مسلم اگر ہمارے دین کے بارے میں بات کرتا ہے تو ہم ایک دم فلیئر اپ ہو جاتے ہیں۔ خود اپنے گھروں کے اندر جو اسلام کے خلاف عمل ہو رہا ہے، یہ باتیں ہو رہی ہیں، وہ ہمیں نظر ہی نہیں آتی، یعنی دوسروں کے عیب خوب نظر آتے ہیں، اپنے عیب ہمیں نظر نہیں آتے۔ تو یہاں جو مثال دی گئی ہے اس میں گدھے کے حوالے سے 3 چیزوں کا ذکر ہے خاص طور پر، ایک ہے خاص فعل، ایک ہے مخصوص بوجھ، اور تیسرا ہے فائدہ نہ اٹھانا۔ یعنی 3 بنیادی چیزیں ہیں جن سے تشبیہ دی گئی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ تورات کی ذمہ داری اٹھانا، کیونکہ تورات ان کے ہاتھوں میں تھی۔ دوسری مخصوص ذمہ داری، یعنی تورات کے اندر پائے جانے والے مفید علوم، ان کی ذمہ داری۔ ایک تو نا بحیثیت کتاب، یہ کتاب مل گئی آپ کو، نازل ہو گئی آپ پر، ٹھیک ہے، لے لی انہوں نے کہا تھی، ان کے اوپر تو پہاڑ اٹھا کے معلق کیا گیا تھا اور کہا گیا تو خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون۔ تو اس وقت انہوں نے لے لی، اور اس کے بعد پھر کیا کیا، پھر گئے اس سے، ٹھیک ہے۔ تو ایک تھا بحیثیت کتاب لے لی، ذمہ داری لے لی، حامل کتاب بن گئے، اور دوسری کیا ہے کہ اس کے اندر جو مفید علوم ہیں ان پر عمل، اور پھر تیسری چیز یہ کہ جو حکمتیں تھی اس کے اندر اور جو احکامات تھے، یعنی کہ تدبر یا ڈیپ تھنکنگ جو ہے اس سے عاری ہونا۔ یعنی پہلا درجہ کسی بھی انسان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ کتاب پر ایمان لائے، پھر اس کو کتاب سمجھے کہ ہاں یہ ہماری طرف نازل ہوئی ہے، جیسے قرآن مجید۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ وہ دیکھے کہ کس چیز پر مشتمل ہے، اس کے اندر کیا ہے، کون سے علوم ہیں۔ پھر اس کے بعد اس کے اندر ڈیپتھ میں جائے، غور و فکر کرے، تدبر کرے، اور پھر اگلے مرحلے پر عمل اور اس کی اشاعت اور اس کے باقی جو حقوق ہیں ان کا ذکر آتا ہے۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ مجموعی طور پر انہوں نے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ جیسے قارون کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تورات کا حافظ تھا، لیکن پھر آپ دیکھیں کہ اس کا عمل کس طرح تھا۔ قرطبی کہتے ہیں کہ اس مثال میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے جو کتاب کی ذمہ داری تو اٹھا لیتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اس کے معنی بھی سیکھیں اور جو کچھ اس میں اس پر عمل کریں، تاکہ انہیں وہ مذمت لاحق نہ ہو جو یہود کو لاحق ہوئی تھی، کیونکہ انہوں نے اپنی کتاب سے معمولی فائدہ بھی نہیں اٹھایا۔ زیاد بن لبید سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ یہ علم ضائع ہونے کے وقت ہوگا۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم خود بھی قرآن پڑھتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی قرآن پڑھاتے ہیں، پھر وہ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، اور یہ سلسلہ قیامت تک یوں ہی چلتا رہے گا، تو علم کیسے ضائع ہو جائے گا؟ آپ نے فرمایا اے ابن ام لبید، تیری ماں تجھے گم کر کے روئے، میں تو سمجھتا تھا کہ تم مدینہ کے بہت سمجھدار آدمی ہو، کیا یہ یہود و نصارہ تورات اور انجیل نہیں پڑھتے؟ دراصل یہ لوگ اس میں موجود تعلیمات سے معمولی سا بھی فائدہ نہیں اٹھاتے، پڑھتے ہیں لیکن زندگیاں اس سے بالکل مختلف ہیں۔ اور آپ نے یہ بھی پیشن گوئی کر دی تھی کہ مسلمان بھی ان کے طریقوں پر چلیں گے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ضرور پہلی امتوں کے طریقوں پر چلو گے، بالشت کے بدلے بالشت، ہاتھ کے بدلے ہاتھ، 2 ہاتھ کے پھیلاؤ کے بدلے 2 ہاتھ پھیلاؤ، یعنی ہو بہو انہی کے نقشے قدم پر، یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی گوہ کے بل میں داخل ہوا، گوہ ایک جانور ہوتا ہے نا، اور وہ زمین کھود کے بل بناتا ہے جیسے چوہے وغیرہ بناتے ہیں، اور اگر وہ کوئی بل بنائے تم بھی وہی کرو گے، ان میں سے کسی نے اپنی ماں سے اعلانیہ بدکاری کی تو تم بھی کرو گے، یعنی جو خرابیاں ان کے اندر آئیں وہ سب تمہارے اندر آ جائیں گی۔ تو بات یہ ہے کہ تورات ایک امانت تھی، اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کو بھی ایک امانت کے طور پر ہم پہ نازل کیا، انہوں نے یہ امانت ضائع کر دی۔ آج ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور کیا ہم واقعی حق ادا کر رہے ہیں، یا صرف ہم اس کو
ایک مقدس کتاب کے طور پر لیے ہوئے ہیں جس کو صرف ریچولی ہم مختلف مواقع پر سن لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں یا اس سے تبرک حاصل کر لیتے ہیں۔ میمون بن مہران کہتے ہیں کہ اے اہل قرآن، قرآن کی پیروی کرو اس سے پہلے کہ قرآن تمہارا پیچھا کرے۔ پھر انہوں نے اسی آیت کی تلاوت کی، یعنی گدھے جیسی حماقت اور سفاہت اور جہالت سے بچنے کی تلقین کی۔ کسی شاعر نے کہا تھا، تعلم یا فتى فالجہل عار ولا يرضى به الا حمار۔ اے جوان علم سیکھو، جہالت عار اور ذلت ہے، اور جہالت پر صرف گدھا ہی راضی ہوتا ہے۔ کسی اور نے کہا کہ قبیلے کے گدھے کو زمین میں ٹھونک کر رسی کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے اور لاٹھیوں سے اس کو پیٹا جاتا ہے اور کوئی اس پر رحم نہیں کھاتا۔ آپ کو معلوم ہے کہ گدھے کو چلانے کے لیے لاٹھی استعمال ہوتی ہے، ساتھ ساتھ اس کی پٹائی ہوتی رہتی ہے، چلتا رہتا ہے اور ساتھ ساتھ مار کھاتا رہتا ہے۔ تو اسی طرح جو جاہل لوگ ہوتے ہیں وہ زندگی میں پٹتے ہی رہتے ہیں، جن کے اندر عقل، سمجھ، حکمت نہیں ہوتی،